أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى اس لیے کہ تم جس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو وہ ایک بھاری ذمہ داری ہے۔ ہم نے اس سے پہلے آدم پر ایک عہد کی ذمہ داری ڈالی تھی تو وہ بھول گیا تھا اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہیں پائی تھی۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سجدہ ریز ہو گئے مگر ابلیس نہیں مانا، اس نے انکار کر دیا۔ اس پر ہم نے کہا کہ اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے تو ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو اس باغ سے نکلوا دے پھر تم محروم ہو کر رہ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ آسائش ہے کہ نہ اس میں بھوکے رہتے ہو نہ لباس کی ضرورت ہوتی ہے، نہ تم کو اس میں پیاس ستاتی ہے نہ دھوپ لگتی ہے۔ لیکن شیطان نے اس کو ورغلایا، اس نے کہا آدم میں تم کو وہ درخت بتاؤں جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے اور اس بادشاہی کا پتہ دوں جس پر کبھی زوال نہ آئے گا۔ سو اس کی ترغیب سے آدم و حوا دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان کی پردے کی چیزیں ان پر ظاہر ہو گئیں اور ان کو چھپانے کے لیے وہ دونوں اپنے اوپر اس باغ کے پتے گانٹھنے لگے۔ اس طرح آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا، پھر اس کے پروردگار نے اس کو برگزیدہ کیا، سو اپنی عنایت سے اس کی توبہ قبول فرمائی اور اسے راستہ دکھا دیا۔ فرمایا تم دونوں فریق یہاں سے اتر جاؤ اکٹھے، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، پھر میری طرف سے اگر کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے تو اس کی پیروی کرو، اس لیے کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ محروم رہے گا، اور جو میری یاد دہانی سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے تنگی کی زندگی ہے اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے، میں تو آنکھوں والا تھا۔ ارشاد ہوگا ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھیں تو تم نے اسی طرح انہیں نظر انداز کر دیا تھا، آج تمہیں بھی اسی طرح نظر انداز کر دیا جائے گا۔ ہم ان کو جو حد سے گزر گئے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہیں لائے اسی طرح بدلہ دیں گے، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ This is because the responsibility you have been sent to fulfill is burdensome. Before this, we had imposed the responsibility of a promise on Adam.
But he forgot and we did not find him strong-willed. Recall when we asked the angels, prostrate before Adam. So, they prostrated but Iblis did not comply. He refused. At this, we said, Adam, he is an enemy to you and to your wife. So, this should not happen that he is able to expel you and your wife from this orchard. Then you end up deprived. Here you have the comfort of not being hungry nor do you need any clothes. Neither does thirst bother you nor do you feel the sun bother you. But Satan tempted him. He said, Adam, should I inform you of a tree which has eternal life and of a kingdom which shall never perish? So, at his temptation, Adam and Eve, both ate that tree's fruit. At this, their hidden parts became evident to them and, in order to hide them, both began covering themselves with the leaves of that orchard. In this way, Adam disobeyed his Lord and strayed from the right path. Then his Lord chose him. So, he graciously accepted his repentance and showed him the way. He said, both you groups get down from here, together. You shall remain enemies of one another. Then if there comes to you a guidance from me, follow it because he who follows my guidance will neither go astray nor will be deprived. And he who turns away from my reminder, for him is a life of affliction and on the day of judgment, we shall raise him as a blind person. He will say, Lord, why did you raise me blind? I was one who had eyesight. God will reply, our revelations came to you and you had similarly ignored them. Today you shall be ignored likewise. Thus shall we reward those who exceeded the limits and did not profess faith in the revelations of their Lord, and the torment of the hereafter is more severe and more lasting.